حاضر امام کے پاک اسم گرامی پر عشق اور محبت کے ساتھ صلوات پڑھیے دیندارو اللہم صلی۔ میں نے آپ کو پہلے اپنے واعظ لیکچر میں بتایا، بھاری زمانہ ہے، سخت زمانہ ہے۔ اس زمانے کی اگر کرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسے دور کے اندر ایمان کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ایمان کی سلامتی سب سے بڑی چیز ہے، اور اس دنیا کے اندر ہم جو چیز کی سلامتی چاہتے ہیں وہ ہے مولا ہمیں محتاجی سے بچائے۔ صاحب نہ گن نہیں وچارے سے نہ پران نہیں کھاتے دکھی، یہ جنان کے اندر اکثر ہم پڑھتے ہیں۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا، مذہب کے اندر ہم ہمیشہ مانگتے ہیں یا مولا ایمان کی سلامتی ہو، محتاجی سے مولا بچائے، اور گارنٹی دیتے ہیں۔ بدھ کا دن تھا 5 مئی 1993 میں، جب مولانا حاضر امام بنگلہ دیش کی وزٹ کی۔ مولا جب وزٹ ایک دن کی تھی، وہاں سے جب واپس لوٹے نیروبی آئے تھے، جماعت کو پتہ نہیں تھا کہ مولا آئے ہیں۔ مولا کا ایروپلین رن وے پر دور تھا، اور موبائل ٹیلی فون سے مولا نے جماعت کے مکھی کو کنٹیکٹ کیا، ہم اس سے ہمارے پاس آ جاؤ، اور سب خیریت سے ہے۔ مولا کے پلین کے اندر وہ داخل ہوا، مولا کے سامنے بیٹھا، مولا کے سامنے بیٹھے اور جماعت کے حال حوال سب پوچھے۔ مولا نے دعا کی، جماعت کو آب صفا کیا۔ سامی مارو چتور سجان، آپ شریشٹھ دیوان، جس کے بھروسے پھر رہیا زمین و آسمان۔ مولا چتور ہے، دیکھو کیسے طریقے سے بات کرتے ہیں۔ مکھی تم کہاں رہتے ہو؟ خداوند جماعت خانے کے پاس۔ پھر مولا دوسری باتیں شروع کر دی۔ پھر مولا اپنے موضوع پہ آتے ہیں۔ مکھی ابھی تم نے بتایا کہ جماعت خانے کے پاس رہتے ہو، کس جگہ پہ رہتے ہو؟ مولا میرے دادا کی طرف سے ہمیں بلڈنگ ورثے میں ملی تھی، اس بلڈنگ میں میں رہتا ہوں۔ اچھا، پھر جماعت کی باتیں ہوتی ہے، پوچھ پاچھ ہوتے ہیں، پھر مولا اپنے موضوع پہ آتے ہیں۔ مولا نے فرمایا، مکھی تم نے تھوڑی دیر پہلے مجھے بتایا کہ تم بلڈنگ میں رہتے ہو، اس بلڈنگ میں کس فلور پر تم رہتے ہو؟ مولا فرسٹ فلور پہ۔ اس بلڈنگ میں اور کوئی رہتا ہے؟ ہندو بھی رہتا ہے مولا، ہندو بھی رہتے ہیں، سکھ بھی رہتے ہیں، کرائے پہ رہتے ہیں۔ اسماعیلی کتنے رہتے ہیں؟ 2-3 گھر اسماعیلی ہیں۔ مولا پھر جماعت کی بات پوچھتے ہیں، پھر واپس اپنے موضوع پہ آتے ہیں۔ مکھی تمہارے اوپر کون رہتا ہے؟ 2nd فلور پر، برابر اوپر۔ مولا ایک اسماعیلی بھگت رہتا ہے۔ تو مولا اور قریب آ کر ذرا انٹرسٹ لینے لگے باتوں میں۔ بھگت کتنی عمر ہے اس کی؟ تقریباً خداون 90 سال کی ہے، ماشاءاللہ۔ کہ گھر میں کوئی ہے؟ خداون بال بچے سے سب کینیڈا چلے گئے، اکیلا رہتا ہے۔ جماعت خانے آتا ہے؟ ہاں، خداون اکیلا اتر کے آتا ہے، اکیلا اوپر جاتا ہے۔ پھر جماعت کی باتیں چیتیں ہوئی، اس کے بعد مولا نے ایک چھری، ایک لکڑی مکھی کی گود میں رکھی۔ یہ ایک سمبولک چیز ہے دیندارو۔ جب جانے کا وقت ہوا، مولا نے فرمایا کہ مکھی ہم جا رہے ہیں،
ہمارے جانے کے بعد تمہارے اوپر وہ جو بھگت رہتا ہے، دیکھو ان قریب وہ ہمارے پاس ہماری حضور میں آنے والا ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ گنتی کے دنوں میں اس کو کسی قسم کی محتاجی ہو، کیونکہ پوری عمر اس نے ہم سے دعا مانگی کہ یا مولا محتاجی سے بچانا۔ اب اس کے محتاجی کے دن آ رہے ہیں، اس کو یہ لکڑی دینا، اور ہم نہیں چاہتے کہ کوئی مولوی اس کا ہاتھ پکڑ کے جماعت خانے لے آئے اور اس کو بہت بہت ہماری طرف سے دعائیں دینا۔ ایسا ہی ہوا، اور اس کو یہ لکڑی دی مکھی نے، دعا سے کی، اس لکڑی کے سہارے وہ جماعت خانے آتا تھا، کسی کا سہارے کی ضرورت نہیں تھی۔ صبح شام اس کی دعا تھی، یا مولا محتاجی سے بچانا، ایمان کی سلامتی دینا۔ اگست کے اندر، یہ مئی کی بات ہے، 5-6 مئی کی بات ہے، اگست کے اندر اس کا انتقال ہو گیا، لیکن آخری دم تک مولا اس کو محتاجی سے بچایا۔ یہ ہمیں سمجھاتے ہیں مولا کہ ہر ایک کے لیے لکڑی نہیں بھیجے گا، لیکن لکڑی بن کر ہمارے ساتھ رہے گا، اس کی یہ گارنٹی ہے۔ دنیا بڑی بدل گئی ہے، جماعت کے اندر ہم دیکھتے ہیں لوگوں کے اندر عام طور سے معاشرے میں کافی تبدیلی آ گئی ہے۔ آج اولاد بھی اگر ہماری ہے کل نہ ہو، کوئی چیز کا بھروسہ نہیں۔ یہ مولا کی ذات ہے۔ آس تو ایک الگ کی کیجیے، اور آس نراش۔ زمانہ دینداروں بڑا بھاری آیا ہے اور بھاری ہوگا۔ ایمان کی سلامتی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ بلڈنگ بنانے کے لیے کافی ٹائم لگتا ہے، گرانے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا۔ کبھی بھی اپنے ایمان کے اوپر فخر مت کرنا کہ میں ایمانی ہوں، نہیں، اسماعیلی ہوں، اس پر فخر کر سکتے ہو۔ اے جی کاٹھا تے گونی مانگ جو روٹلی، انے مانگجو مانس نو ماس۔ جے مانس ماس آپ سے تے پام سے ویکنٹھ واس۔ کاٹھا گوں ایک ہلکی قسم کے گیہوں آتا ہے، گندم، جو 50-60 میل دور ملتان سے ملتے ہیں، اور مشکل سے اس کی روٹی گھر بنتی ہے۔ بہرحال وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے بندوبست اس کا ہو جائے، لیکن انسان اپنا گوشت کاٹ کے کیسا دے گا؟ کیونکہ ایمان کی بڑے دعوے دار تھے یہ لوگ۔ پیر شمس جب اس جماعت میں آئے، سب پیر شمس کے پاؤں پڑے، اور پیر شمس نے فرمایا کہ دیکھو میں تمہارے حق میں بہت دعا کروں گا، اور میں جماعت خانے میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گا جب تک تم مجھے یہ 2 چیز نہیں دو گے۔ جب پیر شمس نے یہ بات رکھی تو جماعت 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ ایمان رکھنے کا دعویٰ کرنے والے پیر شمس کے ساتھ کھڑے ہیں، جب انسان کے گوشت مانگنے کی بات آئی تو پیچھے ہٹ گئے۔ اے جی تارے جملہ جیے جئی وات وچاری، کون مانس آپ سے پوتانو ماں۔ پیر شمس ست چھڑاؤ سے، کون جاشے تے پیلی پاس۔ اب بہانہ کیا بنایا؟ تو یہ پیر شمس کا ایک طریقہ ہے تاکہ ہم ست پنتھ چھوڑ دے دیں، پیر کے پاس کون جائے گا؟ تو پیر شمس نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر کوئی مجھے یہ چیز نہیں دو گے میں کھانا نہیں کھاؤں گا، 7 دن کا روزہ رکھوں گا۔ جماعت خانے کے سامنے بیٹھ گئے پہاڑی کے اوپر فٹ پاتھ پر، اور جماعت خانے آتی تھی، دعا پڑھ کے چلے جائے، پیر شمس سامنے بیٹھے ہوئے ہیں،
ایک درویشی حالت، فقیری حالت میں. اس گاؤں سے کچھ دور ایک اور گاؤں تھا جہاں پر ایک نابینا اسماعیلی رہتا تھا. اس نے کسی کے یعنی منہ سے یہ بات سنی تو بیچارہ لکڑی کے سہارے آہستہ آہستہ اس ملتان کی جماعت تک پہنچا. جماعت خانے آیا، پوچھا گرجی کہاں ہے، پیر شمس کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو آج سے 3 دن پہلے یہاں پر آئے تھے، اب تمہیں دیکھنا ہے، ملنا ہے، دیکھو سامنے بیٹھے ہوئے جماعت خانے میں. کیسی حالت ہوئی ہوگی دینداروں؟ کیا بات ہے، پیر کیوں ناراض ہے؟ کہ اس نے انسان کا گوشت مانگا ہے. یہ نابینا شخص بازار گیا، اس کے جیب میں جتنے پیسے تھے سونے کی کٹاری خریدی، سونے کی چھری، چاقو لیا سونے کا، اور اس کے بارے میں جنان میں ہے جی ایک اندو ابیاگت کھانا ماہیں بیٹھو کہ آویو پیر نے پاس، سونا کٹاری گرجی ہاتھے لیو انے برکھو ہمارو ماس. اس کو کہتے ہیں ایمانی. کہ میں کاٹ کے دوں؟ نہیں، یہ لے چھری، تجھے جو چاہیے جسم سے گوشت کاٹ لے، جو تیری مرضی ہے، تو نے کچھ نہیں مانگا. پیر شمس جب اس کی طرف دیکھا فرمایا اے جی تمہیں کہیوں تے ہمیں برکھیوں انے دن گڈی نے دن رات جے دن تو سرجیو کہ موٹا تارا باغ. ارے تو نے کہا گویا ہمیں وہ چیز مل گئی، ہمیں تو صرف نیت دیکھنی تھی کہ تمہاری نیت کیا ہے. جاؤ جماعت کو کہہ دو کل ہم رحلت کرنے والے ہیں، کل ہماری وفات ہونے والی ہے. جماعت کو کہو کہ ہمارے لیے ایک صندوق بنائے، جنازہ بنائے، ہم جانے والے ہیں. اب یہ نابینا جب جماعت خانے پہنچا سامنے تو جماعت تو بڑی حیران ہو گئی، پوچھنے لگے کہ تو تھوڑی دیر تو پیر شمس کے پاس گیا، گرجی کے پاس گیا، ایسی کون سی خدمت کی؟ تو اس نے کہا میں نے تو کوئی خدمت نہیں کی، مجھے پتا چلا پیر نے یہ چیز مانگی ہے. گیا بازار سے سونے کی کٹاری لی اور پیر شمس کو سامنے رکھا. پیر نے فرمایا اے جی تمہیں کیدوں ہمیں برکھیو، بھلا کون برکھے تھے مانسوں مار. بس اتنی سی بات تھی. سب جماعت بازار گئی اور سب لوگوں نے سونے کی چھڑیاں خریدی. لگتا ہے کہ اس دن بازار میں سونے کا دام بڑھ گیا ہوگا. اور سب آ کر پیر کے پاس جی تارے جملو جیے وات وچاری تے آیا پیر نے پاس، سونا کٹاری گرجی ہاتھے لیو انے برکھو ہمارو ماس. تب پیر نے فرمایا اے جی ویڑا ہتی تے تو وہی گئی، بلا کون برکھے تے مانسوں ماں. جو وقت تھا وہ تو نکل گیا، بلا کوئی انسان کا گوشت کھاتا ہے. یہ تو ہم نے تمہاری پرکھ کی لیکن تم اس سے پار نہیں اتر سکے. کل ہمارا رحلت ہونے والی ہے، صندوق بناؤ. تب جماعت روے نر نے نار. تب پیر نے فرمایا کہ کل ہم تمہیں آخری جواب دیں گے. اور وفات سے چند منٹ پہلے پیر نے فرمایا کہ بار بار مہینے تم ایک روزہ رکھنا اور یہ روزہ تمہاری بخشامنی کا روزہ ہوگا. اور لوگوں نے تقریباً 1700 کی جماعت تھی اور ان لوگوں نے یہ روزہ رکھنا شروع کیا. بعد میں ہمارے 39 امام کے زمانے میں پیر سید دادو کے وقت میں یہ پنجاب کی جماعت کو یہ روزہ بخشا گیا تھا. جیم چاک فرے کمبار نو
منیور نہ فرے ایمان. یہی چیز ہے کہ ایمان کمہار کے چاک کی طرح پہیے کی طرح گھومتا رہتا ہے. وینکوور کے اندر ایک سب سے بڑا 14 موٹل کا مالک، 14 ہوٹلوں کا مالک، اس کو دینداروں غور سے سنو. اس کا بزنس کتنا بڑا تھا. موقع ملے تو جماعت خانے آئے نہ آئے، ممباسا سے اس کا تعلق تھا. وینکوور کے اندر بہت بڑا نامچین بزنس مین تھا. ریس کے میدان میں پاؤں رکھا، جوا کی عادت پڑ گئی، نشے کی عادت پڑ گئی، بچے بیوی سب اپنا حصہ لے کر اس کو چھوڑ دیا. اس کو بہت بڑا نقصان ہوا. تقریباً 8 سے 9 مہینے کے اندر یہ فٹ پاتھ پر آ گیا. نہ اس کا گھر ہے، نہ بدن پر کپڑے ہیں. ایک دیندار کو رحم آیا، اس کی 2 وقت کی ناندی باندھی جماعت خانے میں. کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. جب دولت تھی تو مولا کو چیلنج کرتا تھا اپنے من کے اندر کہ اس کے پاس تو دولت ہے اور ہے کیا. لیکن اس کو کیا پتا کہ جس مرشد کامل کے متعلق وہ بات کر رہا ہے وہ دین اور دنیا کا مالک ہے. اس کو کمزور کبھی بھی مت سمجھنا. ایسی حالت ہو گئی کہ کھانے پینے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں تھا. $1-2 مل گئے اس کو، کینیڈین ڈالر. اس نے ایک خط فیکس کیا حضرت امام کو پیرس کے اندر. کیا میں بتاؤں آپ کو دینداروں کہ اس نے مولا کو کیا لکھا؟ اس کو بیان کرنے کے لیے جگر چاہیے. جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یا مولا، میں تیرا روحانی فرزند مرید تھا، میری یہ جاؤ جلالی تھی، آج یہ حالت میں پہنچا ہوں. میرے پاس کھانے کے لیے پوٹی کوڑی نہیں. ایک ریکویسٹ ہے کہ 4-5 سال پہلے میں لائف ڈیڈیکیشن میں اتنے پیمنٹ کی تھی، مجھے واپس کر دو. لائف کی مجلس کے پیسے مجھے واپس کر دو. تھر مومن کوئی رہے، کون رہے گا؟ مولا نے BC کاؤنسل کو فوراً آرڈر بھیجا، یہ شخص جتنا مانگے اس کو دے دو، اپنے سر پر کوئی بات مت رکھو. ایسا بھاری زمانہ ہے. مولا کے پاس ایمان کی سلامتی ہو اور محتاجی سے بچائے، گھر میں برکت ہو، اور دعا کرو کہ ہم اپنے کانوں سے جماعت کے مکھی کامرے کی یہ دعا سنیں. کھانا ودان اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے. گلوبل جماعت ہو گئی ہے. ہمارے اندر روحانی قوتیں کم ہوتی جا رہی ہے، اتنی کہ آج ہم صبح اور بیت الخیال میں بہت کم آتے ہیں. صرف ایمان رکھتے ہیں، شام کا آنے کا ایمان ہے ہمارے اندر. ہمارا تعلق شام کے ساتھ ہے، مولا کے ساتھ. صبح سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. ماشاءاللہ اتنی بڑی جماعت ہے، اور اس جماعت کا ریشو کتنا ہونا چاہیے. بمبئی کے اندر بھگت کارا روڑا، مولا نے بھگت کارا روڑا سے مولا کی ذات ریکویسٹ کرتی ہے، بھگت ہماری یہ ریکویسٹ ہے
تمہاری عبادت جو تم نے کی ہے ہم چاہتے ہیں کہ جماعت میں بانٹ دے ہم، کیونکہ ہماری جماعت کے اندر کافی کمزوری آ گئی ہے۔ اس نے کہا لبیک خداوند، جو آپ کا حکم۔ مولا نے جیب سے رومال نکالا اور بغل کی طرف رومال کھول کر رکھا اور اس طرح کھینچ کر جیب میں رومال رکھ دیا۔ بغل، ہم نے تمہاری عبادت واپس لے لی اور وہ عبادت جرے کے طور پر سب جماعت میں بانٹ دی۔ اب تم خالی ہو گئے ہو، زیرو ہو گئے ہو۔ تو اس نے کہا ایسے نہیں خداوند، میں تو پہلے سے زیادہ طاقتور ہو گیا، پوری جماعت کو میری عبادت کا جرا دیا، حصہ دیا، تو میں بھی تو فرد ہوں جماعت کا، مجھے بھی تو ایک حصہ ملنا چاہیے۔ اور دوسری بات، میں نے تیرے فرمان کے اوپر لبیک کیا، اس کا بھی تو مجھے فائدہ ملے گا۔ شاباش، صدر دن نے تمہیں بہت ہوشیار بنایا ہے۔ آج ہے کوئی بھگت کارا روڑا جیسا، جمعہ بھگت جیسے، اتنی طاقت، 2-2 گھنٹے 3 بجے سے عبادت کرتے تھے 5 بجے تک، ابھی پچھلے کتنے سالوں پہلے تک۔ آج کمزوری آ گئی ہے، تھر مومن کوئی رہے۔ چنانچہ 1976 کے اندر ہر مجلس کے اندر 5 سے 10-15 منٹ کی عبادت رکھی گئی تاکہ کچھ بیلنس ہو، عبادت میں ایک طرح کا بیلنس ہو۔ صاحب نہ گن نہیں وچارے، سے نہ پران نہیں کھاتے دکھی۔ زمانہ دینداروں بڑا بھاری آیا ہے اور بھاری ہوگا۔ پہلے تو 48 میں امام کے زمانے میں ہندوستان پاکستان تو اس وقت نہیں بنا تھا، ہندوستان برما سری لنکا اور ایسٹ افریقہ کی جماعت تھی، انڈین ٹریڈیشن تھی، انڈین ٹریڈیشن کی باتیں مولا کرتے تھی۔ آج تو گلوبل جماعت ہے، کینیڈا ہے، امریکہ ہے، افغانستان ہے، تاجکستان ہے، کرغزستان میں اسماعیلی ہے، ارمینیا کے اندر اسماعیلی ہے، آذربائیجان کے اندر اسماعیلی ہے، منگولیا کے اندر اسماعیلی ہے۔ ہم تو مولا کے کنٹیکٹ میں 35% ہے، 65% جماعت کا حصہ جو ہمیں نظر نہیں آتا مولا کے عاشق ہیں دنیا کے اندر۔ اور یہ جو پرسنٹیج کی جو جماعت ہے ویل ڈیولپ، اس لیے مولا کو جماعت کے ہر جماعت کے حساب سے فرمان کرنے پڑتے ہیں۔ میں نے کہا نا پہلے جماعت کے کنٹیکٹ ایسٹ افریقہ انڈیا تک محدود تھا، تو اس وقت 184 کی باتیں کر لیتے تھے امام، نصیری کی باتیں کرتے تھے، قرآن کے متعلق باتیں ہو جاتی تھی۔ ابھی تو انٹرنیشنل گلوبل جماعت ہے، ہر ایک کی ٹریڈیشن الگ ہے، اس لیے مولا کو سب چیز کا دھیان رکھ کر فرمان کرنا پڑتا ہے۔ پوری جماعت کے ساتھ کنٹیکٹ ہے، اپنی جوانی ہے نا مولا نے جماعت کو دے دی۔ 58 کے اندر جب تخت پر بیٹھے تھے، تاج پہنا ہوا تھا سر پہ، پھر بھی بال نظر آتے ہیں۔ آج بغیر تاج کے بال نہیں سر پر۔ اپنی پوری جوانی مولا نے جماعت کو وقف کر دی، ہم نے اس کے بدلے میں کیا کیا؟ 18 ستمبر 1992 کے اندر بیگم سلیمہ نے حاضر امام کو ایگریمنٹ کے اندر یہ ریکویسٹ کی کہ بچوں سے 15 دن 20 دن ملاقات نہیں ہوتی۔ کل 18 تاریخ ہے، پرنسس زہرا کا برتھ ڈے ہے، کم از کم آپ اس کے اندر 4 بجے کا ٹائم دو صرف کیک کٹنگ کے لیے۔ اب گھر کے افراد سے ٹائم لیتے ہیں،
सेक्रेटरी से मौला ने पूछा कल किससे बात है? 4 बजे। जो काउंट के साथ बातचीत है लंदन की एक जमात के मुतालिक, और एक अरब के अमीर के साथ दुबई की जमात के मुतालिक कोई बातचीत करनी है। मौला ने फरमाया कि मैं 2 मिनट दूंगा, और दूसरे दिन मौला 4 बजे एग्जैक्ट आते हैं। मुझे जो देख सकते हैं देखो कि यहाँ इस कंधे के ऊपर एक टेलीफोन है, इस कंधे के ऊपर एक टेलीफोन है, 3 बच्चे अपने बाप का इंतजार कर रहे हैं, कुर्सी लगी, टेबल है, उसके ऊपर केक पड़ा हुआ है। यहाँ इस टेलीफोन पर किसी से बात कर रहे हैं, यहाँ इस टेलीफोन पर किसी से आज बात कर रहे हैं। बेटी को पकड़कर केक को काट कर टुकड़ा लेकर बेटी के मुंह में दिया, अपने मुंह में रखा और इस तरह बाप चला गया। दीन और दुनिया के मालिक के घर में ऐसी सालगिरह होती है, भला हमारे घरों में ऐसी सालगिरह होती है? हम तो महीने तक तैयारियां करते हैं। वो किसके लिए? हमारे लिए। और हम सिर्फ अपने आप को सवाल करें कि हमने क्या किया। दुनियावी तौर से तकलीफें उठावे, ऐ मौला हम रूहानी के लिए करते हैं, मरहूमों के लिए करते हैं। कभी ऐसा हुआ या मौला आज ये मिठाई या ये चीज जमात खाने में सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए लाया हूं या लाई हूं? ये ईमान इस तरह रोशन होता है। भारी जमाना है, सख्त जमाना है। इस जमाने की अगर बात करे, जिस्म के रूंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे दौर के अंदर ईमान की हिफाजत करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम जमात खाने की 4 दीवारी से हटकर ऐसी हरकतें अगर करे, कोई भी हरकतें करे, मौला के लिए दुनियावी तौर से तरह तरह के मसाइल पैदा करना, ये मुरीदों को ज़ेब नहीं देता। दीनदारों, मैं एक जमात खाने में था, 5 साल की मजलिस थी। मजलिस खत्म हुई, कॉरिडोर में खड़ा हो गया। हम लोग ने नीचे देखा कि एक शख्स भागते हुए जल्दी स्कूटर पर लेट जमात खाने आया और फौरन भाग कर ऊपर आया। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि देखो ये कोई टाइम है जमात खाने का? ये टाइम है जमात खाने आने का? तो मैंने कहा कि ये कलयुग है, ये उससे अच्छा है कि ये तो अभी आया है, उससे तो अच्छा है जो इस वक्त टीवी देख रहे हैं घरों के अंदर बैठकर। दुआ के वक्त टीवी वगैरह देखते हैं घरों में बैठे हुए, कम से कम लेट भी तो आया था सही। वरना यहां पर ये भी अमल नहीं हो सकता। आज हमारी जमात में बड़ी बड़ी उम्र के लोग हैं, इसमें से कई लोग डायबिटीज के हो सकता है मरीज हों, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हों, हार्ट के मरीज हों। सुबह को वॉकिंग के लिए, जॉगिंग के लिए उठो इस बहाने, और कोई बहाना नहीं। इतना बड़ा लॉन्ज है, पार्किंग लॉन्ज, वहां पर बैठो। जमात खाने को सुबह को आबाद करो, शाम को आबाद करना तो आसान है। अभी इतनी बड़ी जमात अभी नजर आती है, दुआ सफा आब सफा है, सब कुछ है। सुबह की हालत क्या है? ये हमारी रूहानी कमजोरी है। अगर ये चीज दूर हो जाए तो रूहानियत की बातें दीनदारों हमारे समझ में आएगी। इंशाल्लाह मौका मिलेगा, ऐसी ही रूहानी बातें हम जरूर और जरूर करेंगे। मैं मुखी कामड़िया, मुखियानी कामड़िया का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आप जमात का ने मुझे खामोशी से सुना। आखिर में मौला की हुजूर में दुआ गुजारी करेंगे। मौला आप सबको सुखी सलामत आबाद रखे, ईमान की सलामती देवे, हर बुरी नजरों से बचाए, हर किस्म के वसवसों से बचाए,
مولا خدمت کا شوق پیدا کرے، مولا دلوں کو روشن کرے، اپنی حقیقی معرفت عطا کرے، حقیقی رحمت سے مالا مال کرے، مولا ابدی سکون سے نوازے، مولا بدیوں سے بچائے، مولا جان مال اولاد میں برکت دے، اپنی روحانی گود میں جگہ دے، اپنی محبت میں رکھے، اپنی یاد میں رکھے، اپنی میٹھی نظروں میں رکھے، اپنی پناہ میں رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، مولا اپنے قبضے میں رکھے، اپنی رحمت میں رکھے، ہماری آرزو و امنگیں پوری کرے، مولا نا امیدی سے بچائے، قرض بیماری اور ٹینشن سے بچائے، صبر سے مالا مال کرے، آپ کو برکتیں دے، تندرستی دے،